بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنہم كانوا مجرمین۔ ترجمہ کنز العرفان، بہانے نہ بناؤ، تم ایمان ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو چکے۔ اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کر دیں تو دوسروں کو عذاب دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی جانب سے پیش کردہ عذر و حیلہ قبول نہ کیا اور ان کے لیے یہ فرمایا کہ بہانے نہ بناؤ، تم ایمان ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو چکے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان ایسی چیز نہیں کہ جو دنیا میں کبھی کسی سے ختم ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے ایمان کا ذکر فرمایا، پھر ان کا ایمان ختم ہو جانے کا ذکر فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں مسلمان ہونے کے بعد کوئی کافر ہو سکتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ کہنا درست نہیں کہ کسی کو کافر قرار دینے کا اختیار اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، لہٰذا کوئی دوسرا کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا۔ یہ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ شرعی اصولوں کے مطابق جس کا کفر ثابت ہو جائے اسے کافر قرار دینے کا حکم خود شریعت کا حکم ہے، اور حقیقی علماء اسی حکم شریعت پر عمل کرتے ہوئے ہی کسی کو کافر کہتے ہیں۔ اگر یہ پابندی عائد کر دی جائے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کی مقدس کتاب قرآن مجید کے بارے میں، اس کے پسندیدہ دین اسلام کے بارے میں کیسی ہی توہین آمیز کلمات کہے یا کتنے ہی برے افعال کے ذریعے ان کی توہین کرے یا دیگر ضروریات دین کا انکار کرے تو اسے کافر نہ کہا جائے، کیونکہ اسے کافر قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہ ہونے والے جس منافق کو سزا دیا تھا، اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اے عمر، کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتے، اور ان کا تائید میں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی۔ تو کیا یہاں اللہ تعالیٰ کا حق چھیننا پایا جا رہا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کو مرتد قرار دے کر ان کے خلاف جو جہاد ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف صحابہ کرام نے جو جہاد کیا وہ کیا تھا؟ کیا صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا کہ انہیں کافر قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ انہیں کافر قرار دے کر ان کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے؟ افسوس، فی زمانہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود دین سے بیزار طبقے کی ایسی مت ماری جا چکی ہے کہ وہ ایسا نظریہ پیش کر رہے ہیں جسے اگر درست مان لیا جائے تو پھر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں مرتد ہونے والوں کے بارے میں جو احکام بیان کیے گئے اور ان کی جو تفصیلات فقہاء کرام زمانے سے اپنی کتابوں میں لکھتے چلے آ رہے ہیں، یہ سب کل عدم ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ ہاں، یہاں اس بات کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے کہ کسی فرد معین کو کافر قرار دینا بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ جب تک کسی شخص سے صادر ہونے والے قول و فعل کی بنا پر اسے کافر قرار دینے کے تمام تقاضے پورے نہ ہو جائیں، تب تک کافر قرار دینے کی ہرگز اجازت نہیں۔ یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ کسی شخص کے کلام میں 100 پہلو ہوں اور ان میں سے 99 پہلو کفر کے ہوں، صرف ایک پہلو اسلام کا ہو، تب بھی اس ایک پہلو کی رعایت کرتے ہوئے اسے شخص کو کافر نہیں قرار دے سکتے، جب تک وہ اپنے مرد خواہ متعین نہ کر دے، یعنی اپنی جو مراد ہے وہ جب تک وہ ظاہر نہ کر دے اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ اعلیٰ حضرت نے اس وقت کے جو بہت بڑے لوگ تھے جنہوں نے ایسی باتیں کہی کہ ان پر کفر کا فتویٰ عام لوگوں نے لگا ڈالا، مگر اعلیٰ حضرت نے فتویٰ نہ لگایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شریعت ہر کسی کو اگر کافر کہنے لگی تو آج کل ہر بندہ ہی فتوے لگائے گا، جیسے کہ ہم نے ابھی سنا کہ 99 اس کے اندر ایسی عادات ہیں کہ وہ کفر ظاہر کر رہی ہیں، مگر ایک عادت ایسی ہے جو مسلمان کا تقاضا کر رہی ہے تو اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس شخص نے حضور اقدس کی شان میں اکراہ شرعی
کے بغیر ایسے کلمات کہے جو عرف میں توہین اور گستاخی کے لیے متعین ہو، تو وہ نیت اور عدم نیت کے فرق کے بغیر قضا اور دیانتاً دونوں طرح کافر ہے۔ یعنی حضور کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ کہے تو ہاں، ایک ہوتا ہے کسی کی مجبوری بن گئی، یعنی کسی پر زبردستی تلوار اس کے گلے پر رکھ دی گئی اور کہا گیا کہ تو ان کے بارے میں الفاظ کہے، اگر تب کہہ دیتا ہے شریعت اس کو معافی دے دیتا ہے، مگر اگر وہ اس وقت الفاظ کہے جب کوئی مجبوری یا کوئی زبردستی نہ ہو، اس کے بعد وہ الفاظ کہے تو اس سے نہیں